الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ معزز سامعین، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں: توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اینڈ حج۔ جہاں اللہ رب العزت نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، وہاں ہی زکوٰۃ فرض کی، اور اس کا بھی 12 مقام پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب جس طرح ہر شخص جو ہے وہ اپنی نماز الگ پڑھتا ہے، کوئی کسی کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ جو ہے وہ ہر شخص اپنا خود رکھتا ہے، کوئی کسی کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، کوئی کسی کی جگہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا۔ جس طرح کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے پاس جیولری ہوتی ہے، اپنی گولڈ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ ان کی جیولری ہوتی ہے، ان کو شادی میں ملتی ہے، والدین کی طرف سے، عزیز و اقارب یا جہاں سے بھی، تو وہ جمع کر کے رکھتی ہیں۔ اب جب سال پورا ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ آ گئی، تو جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو حکم کرتی ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ تو ایسے نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی عورت نے اپنے خامد کو یہ کہا ہے کہ آپ میری جگہ روزہ رکھیں یا آپ میری جگہ زکوٰۃ ادا کریں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی جو ہے وہ عورت اپنی خود ادا کرے گی، اور وہ مال جمع کر کے رکھتی ہے۔ جب سال ہوتا ہے تو وہ ہسبینڈ کو حکم کر دیتی ہے، وہ بیچارہ گھر کے خرچے اٹھا رہا ہوتا ہے، والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عزیز و اقارب فیملی کی جو ہے وہ خوشی غمی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے مقامات پہ وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، وہاں فائٹ کر رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے بیچارہ۔ اور یہ جو ہے بیگم صاحبہ کی طرف سے ایک ایکسٹرا جو ہے کہتے ہیں کہ ایک جرمانہ اس کے اوپر عائد کر دیا جاتا ہے کہ آپ میری زکوٰۃ دیں۔ بے شک وہ دے بھی دیں تو وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ خود دیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، جس طرح کہ بر صغیر کے اندر لوگوں میں یہ رجحان ہے کہ وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کا حق نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ اس کی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے سخت وعید ہے کہ ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ یہ جو لوگ اللہ کا مال جو ہے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، مال و متاع ہے، سونا چاندی ہے، جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو ایک پینفل عذاب کے اباؤٹ اویئر کریں کہ ان کے لیے ایک پینفل عذاب ہے۔ اور یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، وہ عذاب کیسا ہوگا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے لیے ایک سخت انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جہنم میں، بڑا گرم ہوگا جس کو یہ بیئر نہیں کر سکیں گے۔ فتقویٰ بها جباہم وجنوبہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح استری گرم کر کے لگائی جاتی ہے نا، تو یہ مال اس طرح جو ہے گرم کر کے ان کے جسموں پر لگایا جائے گا، ان کے پارٹس آف باڈی پر لگایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، آج یہ مال جو تم نے جمع کیا تھا یہ ہے تمہارا مال، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس مال کو آپ چکھیں اور اس کا جو ہے وہ بدلہ بھی آپ لے لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایک تو مال جمع کرتے ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ مال جمع کرتے ہیں تو وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، تو آپ کے اوپر حج بھی فرض ہوتا ہے، اور پھر آپ ڈبل جرم، ایک تو زکوٰۃ بھی نہیں ادا کی اور اوپر سے حج بھی نہیں کیا۔ اگر حج نہیں کرتے تو آپ اسلام اور ایمان سے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے وہ حج نہیں کرتا، وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسلام اور ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کے بعد مطلب حج نہیں کرتا اس کے اوپر جب حج فرض ہو جاتا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نصاب کو پہنچتا ہے زکوٰۃ دیں، اور اس کے بعد اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو اٹھائیں، اس کو جمع کر کے آپ کو کیا ملنا ہے، اس میں کوئی بچے دینے، انڈے دینے، اس مال کو آپ اٹھائیں، کاروبار پہ لگائیں، اور اگر آپ کی نگاہیں اللہ پر ہوئی، آپ کی امیدیں اللہ پر ہوئی، تو اللہ رب العزت اس سے فائدہ دیں گے، اور آپ وہ فائدہ اپنے اوپر بھی لگائیں اور لوگوں کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہوگا آپ کا وہ کام، وہ کاروبار۔ تو اس لیے اپنے مال کا حق ادا کریں، یہ نہ ہو کہ کل یہ مال ہمارے لیے باعث شرمندگی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔